السلام علیکم ہائی ویورز، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی ویورز، آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کو تھوڑی انفارمیشن دینا چاہتا ہوں آذربائیجان کے متعلق۔ تھوڑی انفارمیشن ہے یہ میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ انفارمیشن ہے یہاں پر فراڈ کے متعلق انفارمیشن ہے کہ یہاں پر کون کون سے فراڈ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، جو نیو کمرز آتے ہیں ان کے ساتھ کون کون سے دھوکے ہوتے ہیں یا فراڈ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو 3 موسٹ کامن فراڈ ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ کون کون سے فراڈ ہے اور وہ کس کس طریقے سے ہوتے ہیں اور اس سے کیسے بچنا چاہیے، تو اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ فراڈ بتاتا ہوں کہ کون سے فراڈ یہاں پر کامن ہے اور کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو جی دوستو، سب سے پہلے تو جب آپ آتے ہو یہاں پر آذربائیجان میں آتے ہو، ایئرپورٹ میں آپ لینڈ کرتے ہو، یہاں پر ایئرپورٹ سے آپ جب باہر نکلتے ہو تو یہاں پر آپ کو چاہیے ٹیکسی۔ جب ہی آپ یہاں کے آپ کو چاہیے ہوتی ہے ٹیکسی، تو جیسے ہی آپ ٹیکسی کو لیتے ہو یا ٹیکسی کو جو ہے نا ٹیکسی والے کے ساتھ بات کر لیتے ہو، تو نہ تو یہ یہاں کا پتہ آپ لوگوں کو ہوتا ہے، نہ یہاں کے ٹیکسی کے ریٹس آپ کو پتہ ہوتا ہے، تو اور آپ جب باکو میں یہاں نظامی اسٹریٹ کے ساتھ یا یہاں ساحل کے ساتھ یا خطائی یہاں پر بہت ساری جگہیں ہیں، تو یہاں آپ آنا چاہتے ہو ایئرپورٹ سے، تو یہ اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے، اور یہاں کی کرنسی اور یورو اور ڈالرز کی کرنسی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مطلب یورو اور ڈالر جو ہے نا وہ یہاں کی کرنسی سے اوپر ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ آپ بات کر لیتے ہو، یہاں کے تقریباً 5-6 زیادہ سے زیادہ سے 6 یا 7 روپے 7 منات جو ہے نا یہاں کے منات ہے، تو 6 یا 7 منات یہاں پر لگتے ہیں، 6-7 منات، اس سے زیادہ نہیں لگتے، اور بس میں اس سے بھی کم لگتے ہیں۔ تو جیسے ہی جو ہے نا ٹیکسی میں آپ بیٹھتے ہو، اس کے ساتھ آپ بات کر لیتے ہو، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ نیا بندہ ہے اور یہ ابھی آیا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس کے ساتھ بات کر لیتے ہو، تو وہ آپ سے 30 یورو یا 30 ڈالر، جو بھی انٹرنیشنل کرنسی ہے آپ کے پاس، ڈالر یا یورو، تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے 30 یورو یا 30 ڈالر 20 ڈالر ایسے کچھ یا یہ آپ کے لگیں گے۔ حالانکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ٹھیک جو ریٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ 6-7 منات یہاں کے کرنسی لگتی ہے، اور یہ مطلب اتنا بڑا سٹی بھی نہیں ہے کہ جگہیں بہت زیادہ دور ہے یا ایسا کچھ ہے، تو ساری لوکیشن نزدیکی ہے، تو یہ آپ سے یہاں پر فراڈ کرتے ہیں۔ 6-7 منات کے بجائے آپ سے جو ہے نا 10-20-30 ڈالر یا 10-20-30 یورو آپ سے لے لیتے ہوئے، تو یہاں پر یہ لوگ آپ سے فراڈ کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے نا ٹیکسی والے آپ کے ساتھ یہ فراڈ کرتے ہیں کہ آپ آتے ہو یہاں پر، تو ٹیکسی آپ کر لیتے ہو، تو آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ویسے آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگا لیتے ہو۔ یہاں کے یہ لوگ جو ہے نا یہ بہت تیز ہے، تو اس کے ساتھ آپ گپ شپ لگا دیتے ہو، تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو گھماؤں گا، آپ کو یہ جگہ لے کے چلتا ہوں، یہ جگہ لے کے چلتا ہوں، تو وہ پھر جب وہ آپ کو تو پتہ نہیں ہوتا، جب وہ آپ کو گھماتا ہے یا آپ کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے یا آپ کو کسی جگہ لے جاتا ہے، تو اس میں یہ آپ سے کمیشن کاٹتا ہے، مطلب جیسے ہی 10 منات بنتے 20 منات بنتے، یہ آپ سے 25 لیتے 30 لیتے، تو اسی طرح کے یہ لوگ فراڈ کرتے۔ تو اس سے آسان اور اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ ایئرپورٹ میں لینڈ کرتے ہو، تو ایئرپورٹ پر جو ہے نا سم ملتا ہے یہاں کا آذر سے، وہ پاسپورٹ پہ نکل جاتا ہے میرے خیال سے آسانی سے، تو آپ سم لے لو گے۔ جیسے ہی سم آپ موبائل میں ڈالو گے، تو یہاں سم جو ہے نا وہ مطلب سگنل آ جائیں گے، تو آپ موبائل میں بولٹ یا اوبر کا یہ دونوں ایپ ہے، دونوں جو ہے نا یہ دونوں ایپ جو ہے یہ یہاں کے ٹیکسی کے ایپ ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں جو ہے نا کریم ہے اور اوبر ہے، یا ایسے انڈیا میں بھی ہوں گے اور کنٹریز میں بھی ہوں گے، تو یہاں پر اوبر ہے اور بولٹ ہے یہاں پر، تو آپ آسانی سے پلے اسٹور سے یہ دونوں ایپ انسٹال کرو اپنے موبائل میں، اور بس وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ کو آتا ہی ہوگا، اگر جس کو نہیں پتہ تو وہ تو بالکل سمپل ہے، بس لوکیشن ڈالنی ہے اور گاڑی آ جائے گی، ہے نا، اس کے نمبر پلیٹ وغیرہ جو ہے نا وہ وہاں آ جائیں گے آپ کے موبائل کی اسکرین کے اوپر، تو وہ انسٹال کرنا ہے۔ اس میں سب سے چیپ جو ہے نا چیپسٹ آپشن جو ہے نا وہ اوبر ہے، اوبر کا ریٹ بولٹ سے بھی تھوڑا کم ہے،
اور بولٹ بھی اچھا ہے. ان ٹیکسی والوں سے بولٹ اور اوبر یہ دونوں بہت اچھے ہیں. تو آپ کو سمپلی بس بولٹ یا اوبر انسٹال کرنا ہے. اس میں سے آپ نے جہاں بھی جانا ہے اس میں سے جانا ہے. ایک تو آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا, دوسرا آپ کے جو ہے نا وہ خرچے وہ تھوڑا ایکسپینسو جو ہے نا وہ یہ لوگ جو یہ ٹیکسی والے جو آپ کو لوٹتے ہیں یہ وہ لوگ آپ کو نہیں لوٹیں گے, کیونکہ وہ سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے, آن لائن سسٹم ہوتا ہے. تو ایک تو وہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے, اور دوسرا آپ فراڈ سے بھی بچ سکتے ہو. اور جہاں بھی جانا ہے آپ نے اس میں ہی جانا ہے. تو یہ اور دوسرا فراڈ جو ہے نا وہ یہاں کے لوگ آپ سے کرتے ہیں, یہاں کے لوگ ہو گئے یا کسی اور کنٹریز کے لوگ ہو گئے. تو وہ دوسرا فراڈ یا دوسرا دھوکہ وہ یہ ہے پر آپ آتے ہو تو جیسے یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ نیو کمر ہے یا ابھی آیا ہے یا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہاں کے لوگ گئے یا کسی اور کنٹری کے لوگ ہو گئے تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ مطلب میری کوئی مجبوری یا ایسے آپ جا رہے ہو تو آپ کے ساتھ کوئی بندہ جو ہے نا نزدیک جاتا ہے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میری یہ مجبوری ہے. تو آپ سے وہ کچھ پیسے مانگتے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے کچھ خریدو, یا وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو. تو یہ بالکل نہیں کرنا, نہ کسی کو پیسے دینے ہیں اور نہ کسی کے ساتھ کسی جگہ چلنا ہے اور نہ کچھ اور کرنا ہے. تو بس دوسرا فراڈ یہ تھا. اور اس میں جو ہے نا یہاں کے جو لوگ ہیں, آپ جیسے ہی نظامی اسٹریٹ میں انٹر ہوتے ہو یا ایسے کئی گھومنے کی اچھی جگہ ہوتی ہے تو وہاں آپ جاتے ہو یا ویسے ہی راستے یا سڑک کے اوپر جاتے ہو گزرتے ہو تو یہاں کے لوگ ہوتے ہیں یا کسی اور کنٹری کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے نا کہتے وہ دیکھتے ہی آپ کو پہچان لیتے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, یا اس ریسٹورنٹ میں چلو یا اس ریسٹورنٹ میں چلو, یا آپ کو کیا چاہیے اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے, یا کیا میں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں. تو اس کے ساتھ نہ جانا ہے نہ اس کو یہ کہنا ہے کہ میرا یہ کام کرو کیونکہ وہ لوگ آپ کو لوٹتے ہیں, وہ آپ کو بہت زیادہ لوٹتے ہیں. تو یہ کام بالکل نہیں کرنا. وہ آپ پیسے نکلواتے ہو تو اس میں سے وہ آپ سے لوٹ لیتے ہیں, یا آپ پیسے ایکسچینج کرتے ہو, یا آپ اس کے ساتھ کئی ریسٹورنٹ میں جاتے ہو تو ویسے ہی آپ کا بل جو 20-30 ہوتا ہے تو اس کا بھی کمیشن اس میں آ جاتا ہے, تو پھر آپ سے 50 دیتے ہو. تو یہ بھی بالکل نہیں کرنا, کسی کے ساتھ بالکل نہیں جانا. بس سمپلی اپنے موبائل میں لوکیشن آن کرنا ہے اور جہاں بھی جانا ہے اس لوکیشن پہ جائے. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے اور بیسٹ طریقہ ہے. تو کسی کے ساتھ بالکل نہیں جانا, نہ کسی کو کہنا ہے کہ میرا یہ کام کر دو یا مجھے یہ جگہ دکھا دو, کیونکہ وہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں. یہاں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ مجھے 20 منٹ دو 30 منٹ دو, میں آپ کے ساتھ جو ہے نا گھوم کر لیتا ہوں, آپ کو جگہیں دکھاتا ہوں. تو یہ بالکل نہیں کرنا. یہاں پر سارے لوکیشن جو اچھی جگہ ہے وہ سارے نزدیک ہے. تو سمپلی آپ لوکیشن آن کر کے وہاں سرچ کر کے یہاں جا سکتے ہو جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہو. تو یہ بالکل نہیں کرنا, لوکیشن پہ ہی جانا ہے ہر جگہ. تو اس فراڈ سے بچنا ہے. اور تیسرا جو یہاں پہ سب سے کامن ہے اور سب سے خطرناک فراڈ جو ہے نا یہاں پر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ایجنٹس لوگ ہیں. یہاں پر بہت سارے یہاں کے اپنے لوگ تو خیر کم ہے, مگر یہ انڈیا پاکستان اور یہاں ایسے ویسے اور ممالک کے جو لوگ ہیں وہ فراڈ کرتے ہیں آپ سے. آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں آپ کو دیکھ لیتے ہیں, یا کسی جگہ آپ کو دیکھ لیتے ہیں, یا آپ کہیں بیٹھے ہو تو آپ کو دیکھ لیتے ہیں. تو دیکھتے ہی آپ کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے, یا یہ بچہ ہے, یہ نیا ہے, یا یہ نیو کمر ہے, یہ وزٹر ہے. تو دیکھتے ہی آپ کو پہچان لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ دوستی بنا لیتے ہیں, یہ وہ کرتے. تو اس کے ساتھ دوستی بھی بالکل نہیں بنانی, اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرنی. اور جو آپ کو کہے وہ بس آپ کو دو کہ یہ وہ بس اس سے جان چھڑانا ہے. وہ آپ کو کیا کہیں گے کہ آپ مجھے $2,000 دو, یا $2,000 دو, یا $3,000 دو, تو میں آپ کو جو ہے نا یا $10,000 دو, یا 6-7 یا ایسے کچھ مجھے ڈالرز یا یورو دو, یا یہاں کی کرنسی دو, میں آپ کو یورپ لے کے چلتا ہوں, یا آپ کو ترکی لے کے چلتا ہوں, یا آپ کو یہ کام دلواتا ہوں, یا آپ کے لیے یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو یہ بالکل نہیں کرنا. نہ کسی کو پیسے دینے ہیں اور نہ کسی کے ساتھ کچھ زیادہ بات کرنی ہے, کیونکہ یہاں پر مطلب میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ برے اور اچھے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, پر آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے, ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ یا کوئی فراڈ نہ ہو جائے, یا کوئی ایسی ویسی کچھ ہو نہ جائے کہ جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو, آپ کو پریشانی پہنچے, پھر آپ
جو ہے نا آپ نقصان کر سکو، تو ایسا بالکل نہیں کرنا، ان سے بچنا ہے۔ اور جیسے ہی میں نے آپ کو اس کے احتیاطی وہ جو تدابیر ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، تو ان پر عمل کرنا ہے۔ تو ان چیزوں پر عمل کرنا ہے کہ آپ نقصان سے بچ سکو، یا آپ کسی کے دھوکے میں نہ آؤ۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا ایجنٹس کے دھوکے، ایجنٹس کے کھاتے میں بالکل نہیں آنا، اور کسی کے ہاتھ میں بالکل نہیں آنا کہ جو بندہ آپ کو کہے کہ میں آپ کے لیے یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، آپ مجھے اتنے پیسے دو اور آپ اسے دے، بالکل یہ نہیں کرنا، یہ سارے جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، تو یہ بالکل نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور سبسکرائب کرے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔